اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وبارك وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ دیتا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ، وہذا لفظ البخاری۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹا۔ سبحان اللہ۔ تو واپس لوٹ آنے تک وہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ فی سبیل اللہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک وحسنہ والطبرانی، اچھا طبرانی شریف کی حدیث پاک۔ میرے دوست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا دم بھرنے والے اور عالم اور طالب علموں کو چھوڑ کر بقایا دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب ملعون ہے۔ یہ دیکھیں الفاظ سن لیں، الا ان الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، خبردار سنتے ہو بے شک دنیا ملعونہ ہے، اس پر لعنت کی گئی، اسے اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بھی اللہ سے دور کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے، ملعون ہے۔ اللہ ذکر اللہ ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والا ہو اور اس کا دم بھرنے والوں کے، سبحان اللہ۔ وعالم اور عالم، او متعلم اور طالب علموں کو چھوڑ کر۔ آپ اندازہ کر لیں میرے دوست، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یہ ڈنگ مارتی، یہ ہو تو اب بھی ڈنگ مارتی ہے، یہ نہ ہو تب بھی ڈنگ مارتی ہے، سمجھ آئے گی؟ اس لیے اس کی شر سے اللہ بچائے۔ میرے دوست آگے چلیں، یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ یہ علم حصول دنیا کے لیے سیکھتا ہے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چل گیا کہ علم کیوں حاصل کرنا ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رحم کرو تو میل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا رشتے بری پر۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں بھی سمندروں اور دریاؤں اور تالابوں میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ آئے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف، دارمی شریف، اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو آدمی طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اللہ۔ اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے حصول کے لیے، طالب علم کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پار بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔
اور بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. بے شک انبیاء کرام کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث علم ہے. پس جس نے اسے پایا اسے وراثت انبیاء سے بہت بڑا حصہ مل گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقی 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت اور بھاری ہے. 1000 عابد ایک طرف اور ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک طرف، شیطان پر اکیلا ہی بھاری ہے ان کے مقابلے میں. اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ ہر ایک شے کا ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون جو ہے وہ علم فقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ مسافروں کو راستہ دکھانے والے رہنما بھٹک جائیں. یعنی علماء کرام نہیں ہوں گے تو عوام گمراہ ہو جائے گی. اللہ تعالی اس باب کی ایک روایت رہ گئی. سبحان اللہ. منہاج السوی سے ہم پیر حاصل کر رہے ہیں جس کی ہم جو ہے آخری روایت آپ سے عرض کرتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم 2 طرح کے ہیں. ایک علم دل میں ہوتا ہے یہ علم نافع ہے، اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے یہ علم بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم دل میں راسخ ہوتا ہے اور ایک علم زبان پر جاری ہوتا ہے. بھائی یہ علم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت ہے، یعنی اگر صحیح عمل نہیں کریں گے تو یہ ان کے خلاف گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے پڑھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ کو باب العلم جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور قادری بابا اصغر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. گھر میں بیٹھ کے خود بھی سنیے، اپنے بچوں کو بھی دین کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیجیے، اپنی نسلوں تک دین پہنچائیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.